قرآن کریم مسلمان کو یہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے اور اللہ کے حکم پر عمل کی مکمل کوشش کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ناجائز اور حرام کام ہیں، ان سے بچنے کی کوشش جاری رکھتا ہے، اور اللہ سے ڈر کر وہ ناجائز کام نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نجات کا اور کامیابی کا اور اطمینان والا وہ نکال دیتے ہیں اور حالات سازگار بنا دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے توقع بھی نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح پھر قرآن کریم میں یہ بھی آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کام کو آسان کر دیتا ہے۔ اب تقوی ایک جامع لفظ ہے۔ تقوی کا معنی دو لفظوں میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جو احکام ہیں اللہ تعالیٰ کے ان پر عمل کرنا ہے، اور جو ناجائز اور حرام چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ متقین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے، اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے۔ اچھا، اب جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو حکم دیا ہے ان میں ایک شادی کا مسئلہ بھی ہے کہ معزز بیٹی ہے یا بیٹا ہے جب جوان ہو جائیں تو والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی مناسب جگہ پہ شادی کریں جہاں تعلیم، اخلاق، دینداری موجود ہے، رشتہ داروں میں یا مطلب کہ جاننے والوں میں، تو وہ شادی کرنا یہ حکم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جو شخص جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے شادی کی اسے ضرور شادی کرنی چاہیے۔ فإنہ احسن للفرج واغض للبصر، کہ یہ آنکھ میں حیا پیدا کرنے کا سبب ہے اور اپنے کردار اور اپنے چال چلن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور اس طرح اور بھی کئی حدیثوں میں شادی کی ترغیب دی گئی ہے، اگرچہ اس حدیث میں مخاطب نوجوان مرد ہیں لیکن اس میں نوجوان عورتیں اور معزز بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو مجرد زندگی بسر کرنا، مجرد کا مطلب یہ ہے کہ بغیر شادی کے زندگی بسر کرنا، یہ اسلام میں اس کی گنجائش بالکل نہیں ہے، خصوصاً جب رشتہ مناسب مل رہا ہے تو پھر والدین کو اس میں بالکل تاخیر بلا وجہ نہیں کرنا چاہیے۔ والد صاحب حیات ہیں خیر سے تو اس کو غنیمت جانتے ہوئے ان کی بھرپور طریقے سے خدمت کرنا چاہیے، جو ان کی علاج معالجے کی صورت میں ضرورت ہے، ان کی راحت اور آرام کے لیے جو کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں انہیں نیکی سمجھ کر یہ ضرور کرنا چاہیے۔ یہ فرض بھی ہے اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار حکم دیا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو، ان کا ادب احترام کرو، ان کے سامنے بلند آواز سے نہ بولو، ان کو تکلیف نہ دو۔ یہ قرآن کریم میں اور حدیث میں بہت سارے احکام اس بارے موجود ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ دعا بھی کریں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ یہ دعا بھی آپ ساتھ کریں، اور ساتھ ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ بھی کثرت کے ساتھ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکال دیں گے۔ لیکن وہ بغیر شادی کے رہنا اس وقت یہ مناسب نہیں ہے، اور نہ ہی اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ واللہ اعلم۔ السلام۔